روسی افواج کی یوکرین کے دارالحکومت کیف کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کو روس کی جانب سے حملے کے ابتدائی مراحل میں سنگین نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر زیلنسکی کے ایک مشیر کے مطابق اب تک کم از کم 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین پر روسی افواج کے حملے کے بعد صدر بائیڈن نے کل اپنے خطاب میں روس کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان کیا۔ مزید جانیں گے نیلوفر مغل سے اس حوالے سے کہ کن پابندیوں کا اعلان امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ نیلوفر اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، روس پر اقتصادی پابندیوں کے علاوہ امریکہ کی طرف سے اس حملے کے رد عمل میں کیا اقدامات سامنے آئے ہیں؟ کیا صدر پوٹن پر براہ راست بھی کوئی تعزیرات عائد کی گئی ہیں؟ جی اسد، روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر براہ راست کوئی تعزیرات یا پابندی تو نہیں عائد کی گئی، لیکن امریکہ کی جانب سے جو نئی پابندیاں سامنے آئی ہیں ان میں روسی بینکوں، وہاں کی سیاسی امیر ترین شخصیات، اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے ان کا جو ہے فوجی صلاحیت اور ایرو اسپیس کا سیکٹر متاثر ہوگا۔ صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ ان پابندیوں کے جو اثرات ہیں وہ بہت جلد سامنے نہیں آئیں گے، اس میں کچھ وقت جو ہے وہ لگے گا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون ساز جو ہیں امریکی، ان کی جانب سے مختلف قسم کا جو رد عمل ہے سامنے آ رہا ہے۔ کچھ صدر بائیڈن کے پابندیوں والے اقدام کو جو ہے سراہ رہے ہیں، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ پابندیاں ایسی ہونی چاہیے جو کہ وہاں مقامی لوگوں پر اثر انداز نہ ہو، یعنی روس کی جو عوام ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے مزید 7,000 امریکی فوجی جو ہیں وہ جرمنی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اس ماہ بھیجے جانے والے جو امریکی فوجیوں کی تعداد ہے وہ کل 12,000 تک پہنچ جائے گی، لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی امریکی فوج کوئی بھی جو امریکی فوجی ہے وہ براہ راست یوکرین کے اندر جو فوجی مداخلت ہے اس پر اثر انداز یا اس میں وہ حصہ نہیں لے گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ وہ یوکرین سے آنے والے پناہ گزینوں کو امریکہ جو ہے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ یوکرین کے جو پڑوسی ہیں ان کو بھی اس حوالے سے مدد دینے کا جو ہے خواہاں ہے۔ جی اسد، نیلوفر، عالمی سطح پر یوکرین جنگ کے پیش نظر روس کے خلاف اور بھی کوئی اقدامات ہوئے ہیں، ان کی ڈیٹیلز جو پچھلے 24 گھنٹے میں سامنے آئی ہو؟ اسد، اگر بھارت کی طرف نظر ڈالی جائے تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو فون کر کے ان کی تشدد سے باز رہنے کی انہیں تلقین کی ہے، اور افغانستان سے بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد سے باز رہیں، خاص طور پر شہری ہلاکتوں سے۔ انہوں نے طالبان نے جو ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی سطح پر مذمتی جو بیانات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور تائیوان نے بھی ایک مشترکہ اقدامات کر کے یوکرین پر روس پر اقتصادی پابندیوں کا جو ہے اعلان کیا ہے، اور اس طرح ان کا کہنا ہے کہ اس سے ان کے جو مالیاتی ادارے ہیں اور جو ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ براہ راست روس کی جو کارروائی ہے وہ حملے کی مذمت نہیں کرتا، لیکن وہ تشدد کے خلاف ہے، اور اس طرح چین نے بھی جو روسی جارحیت ہے اس کو حملہ کہنے سے انکار کیا ہے۔ بہت شکریہ نیلوفر مغل، آپ کا امریکہ اور دنیا بھر سے کیا ری ایکشن تھا اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہی تھیں۔